تخت لاہور کے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے اور عمران خان نے پی ڈی ایم ٹولے کو بڑا سرپرائز دے ڈالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، راول پنڈی جلسہ آپ کو یاد ہوگا، اور راول پنڈی جلسے میں عمران خان صاحب خود جو ہے وہ گولی لگنے کے بعد پہلی دفعہ کسی اجتماع میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد جانا تھا، لیکن کپتان نے تبدیل کیا پلان، اور کپتان نے کہا کہ ہمیں تو آخرکار ملک الیکشن میں لے کے جانا ہے نا، تو ہمارے پاس اتنا بڑا کارڈ موجود ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور اس کے لیے ایک دن کا جو ہے وہ انتخاب بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ٹولہ جو پہلے کہتا رہا کہ آپ جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم الیکشن کروا دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بیان دلوایا گیا کہ ہم الیکشن کروا دیں گے جی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پوری کی پوری صورتحال میں۔ لیکن جب اسمبلیاں تحلیل ہونے کا وقت قریب پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ کہیں تحریک عدم اعتماد جمع کروائی بوکلاہٹ میں، تو کہیں سے گورنر کو کہہ کے اعتماد کے ووٹ کے لیے جو سمری ہے وہ بھجوا دی گئی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ وزیر اعلیٰ پر اس وقت جو ایوان ہے اس کو اعتماد نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کہیں تحریک عدم اعتماد اور جو اعتماد کا ووٹ ہے اس میں معاملہ گڈمڈ ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم جو عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ کروا لیتے ہیں، اعتماد کا ہم ووٹ نہیں لیتے۔ لیکن اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ عدم اعتماد وڈرا کروانی شروع کی گئی۔ پہلے پرویز الہی کے خلاف کروائی گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف وڈرا کروا لی گئی، لیکن گورنر کی طرف سے سمری جو تھی وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہی کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا، تو کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ 1 سے 1.5 دن گزرنے کے بعد گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اب معاملہ یہاں سے اصل شروع ہوتا ہے۔ اب جب ڈی نوٹیفائی کیا گیا تو پرویز الہی صاحب اگلے دن لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا پرویز الہی کو، اور یہ کہا کہ ہم 11 جنوری کو اس کیس کی سماعت کریں گے، یعنی وہ وقت بھی ملا۔ تو آج سماعت ہوئی ہے، تو جب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پہلے دن سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہ رہی ہے، ان کی اپنی نمبر گیم پوری تھی، ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر نمبر گیم پوری تھی، لیکن پی ڈی ایم ٹولہ مسلسل بوکلاہٹ کا شکار تھا۔ زرداری صاحب مایوس واپس لوٹ گئے، حمزہ شہباز باہر بیٹھے ہیں، وہ آنا نہیں چاہ رہے، مریم نواز باہر بیٹھی ہیں، نواز شریف باہر بیٹھے ہیں۔ اگر نمبر گیم ان کے ہاتھ میں ہوتی تو اب تک یہ تمام لوگ پاکستان پہنچ چکے ہوتے، لیکن کیونکہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، اسی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریکیں بھی اٹھائی گئیں، اور پھر لیکن یہ تاثر دینے کی مسلسل کوشش کی گئی کہ ہم نمبر پورا کر لیں گے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ان کے لیے یہ فیصلہ سیاسی موت ثابت ہوگا، یہ کبھی بھی نمبر گیم پوری نہیں کر سکیں گے، ان کے بس کی اب بات نہیں ہے، جتنے بھی لوٹے تھے وہ جا چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف میں سے کوئی ایک آدھا بندہ نکلا اگر تو وہی میری بات سچ ثابت ہوئی، اور مومنہ وحید جو ہے وہ ایک ہی ایم پی اے نکلی، باقی کسی نے بھی پی ڈی ایم ٹولے کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ آج کیونکہ کیس کی سماعت تھی تو آج 11 بجے، ٹھیک 11 بجے جو ہے وہ یہ خبر چلی کہ جی پنجاب اسمبلی کے اندر پرویز الہی صاحب پہنچ گئے ہیں، اور آج کے دن میں ہی اعتماد کے ووٹ لیے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ آج کے ہی دن ہم ووٹ لیں گے۔ فواد چوہدری صاحب نے بھی اس چیز کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ جی آج ہی ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں اعتماد کا، اب پتہ چل جائے گا کہ نمبر کس کا اس وقت ایوان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے۔ اور پھر واسق قیوم جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی جانب سے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی، انہوں نے کہا جی 50% چانسز ہیں کہ آج ہی ہم جو ہے وہ ووٹ لے لیں گے اعتماد کا، اور اس سے آگے ہم جو ہے وہ یہ گیم نہیں جانے دیں گے، کیونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ آپ کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، اور اب عدالتی ٹائمنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہم اب کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب پی ڈی ایم ٹولے نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے وہ تلوار ہمارے سر پر لٹک گئی ہے، اعتماد کا ووٹ یہ لینے لگے ہیں، نمبر گیم ہماری پوری نہیں ہے، باتوں میں کوئی آ نہیں رہا، اب کیا کیا جائے، تو پی ڈی ایم ٹولے نے پنجاب اسمبلی سے آج راہ فرار اختیار کی ہے۔ جتنے بھی دوست وہاں موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اس چیز کی خبر آئی کہ جی آج اعتماد کا ووٹ ہونے جا رہا ہے، پی ڈی ایم ٹولے نے فوری طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم اعتماد کے ووٹ کے اندر جو ہے وہ آج نہیں ہونے دیں گے، آپ اس اجلاس کو ملتوی کریں کچھ ٹائم کے لیے، دوبارہ اجلاس شروع جب ہوگا تو پھر اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔
یعنی مطلب یہی ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی گیم نہیں تھی، کوئی ایم پی اے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک ہوا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک ہوا بنانے کی کوشش کر رہے تھے شاید کہیں نہ کہیں عمران خان کو بلیک میل کرنے کی. لیکن عمران خان اس وقت جتنا منجا ہوا سیاستدان بن چکا ہے وہ ان کی کسی بات میں نہیں آ رہے. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں اور اعتماد کے ووٹ کا پروسیس شروع ہو چکا ہو، لیکن اس وقت 11:35 ہو چکے ہیں اور اس وقت تک جو ہے وہ ابھی تک اعتماد کے ووٹ کا پروسیس نہیں شروع ہوا. اگر شروع ہوا تو آپ کو فوری طور پہ اپڈیٹ کروں گا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ بات چیت کریں گے، کارکنان سے ان سے خطاب کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بھی اس چیز کے لیے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آج ہمیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور ہمیں آج جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے اس کو بڑا سرپرائز دینا ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو ہے وہ اب معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی آج اگر اعتماد کا ووٹ ہو جاتا ہے تو پرویز الہی صاحب کل ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور پرویز الہی صاحب اس سے آگے اسمبلیاں تحلیل کرنی جو ہے وہ نہیں لے کے جائیں گے. جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی 7 کے پی کے اسمبلی تحلیل ہوگی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ملک آٹومیٹکلی انتخابات کی طرف چلا جائے گا. اور اس وقت پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا اگر ایک واحد حل ہے تو وہ واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں کہ صاف اور شفاف عام انتخابات کروائے جائیں. جو بھی حکومت آئے بیلٹ بکس کے ذریعہ ہے، نہ کہ کہیں شارٹ کٹ سے یا کسی بھی ہیڈ کوارٹر وغیرہ سے حکومت ہو کے آئے. جو بھی حکومت آئے وہ بیلٹ بکس کی حکومت ہو، عوامی حکومت ہو، عوام کے ووٹ سے حکومت آئے، اور وہ حکومت جب آئے گی تو ہی ہمیں جتنے بھی ہمارے برادران ممالک ہیں وہ امداد کریں گے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ اندیا دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی تب ہی پاکستان آئیں گے. آپ یہ دیکھ لیں اس ملک کی حالت کہ جنیوا کنونشن کے اندر جو امداد ملی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو قرض ملا ہے صرف سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے، کہ آپ نے ان پیسوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی کرنی ہے. ہماری وفاقی حکومت یہ شو کروا رہی ہے کہ وہ انہیں معیشت بہتر کرنے کے لیے امداد ملیت نہیں ملی، بلکہ وہ پیسے آپ نے خالصتاً جو سیلاب متاثرین ہیں ان پر لگانے ہیں. اور اگر آپ ان پر نہیں لگائیں گے، یہ پیسے اونے پونے آگے پیچھے لگائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ امداد یا قرض دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو ابھی تو تاحال مل نہیں رہا، اور اگلے جو ہے وہ کوئی سال 1.5 سال بھی نہیں ملنا وہ قرض، وہ 2 سے 3 سال کے درمیان اگلے جو ہے وہ پیسے ہمیں جو ہے وہ ریسیو ہونے ہیں. تو اگلی پالیسی کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے صرف حل جو ہے وہ عام انتخابات ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانچ کر دی جائے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو 2-3 ماہ کا جو آئے اور انتخابات کروائے، یا جس طریقے کا بھی سیٹ اپ ہو، لیکن ٹیکنوکریٹ اگر سیٹ اپ آئے گا تو مزید ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کچھ لوگوں کی منشا اور عالمی قوتوں کی منشا سے آئے گا اور ان کی ہی وہ باتیں مانے گا اور وہی سارا کچھ کرے گا. خیر جیسے ہی پنجاب اسمبلی سے مزید اپڈیٹس آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے دل کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وقت عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.